آج میں انشاءاللہ 18ویں پارے کی ابتدا کروں گا، 18ویں پارے کا پہلا رکوع اور سورہ مومنون کا بھی پہلا رکوع۔ حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کی طرف چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، افلاح کامیاب ہونا، المؤمنون ایمان لانے والے لوگ، الذین وہ لوگ، ہم فی صلاتہم جو اپنی نماز میں، خاشعون خشوع پیدا کرتے ہیں، خشوع کرنے والے ہیں۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے ظاہری اور باطنی طور پر جھکنے والے، خاشعہ کا معنی جھکنا ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں ظاہری آداب کا خیال کر کے، اور باطنی طور پہ جھکنا یہ ہے کہ دل سے بھی نماز کے دوران اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو لغو سے، بیکار باتوں سے، غیر مفید کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ لغو کا مطلب وہ تمام کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو۔ والذین هم، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ للزکاۃ، زکوٰۃ کے لیے، فاعلون فعل کرنے والے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں زکوٰۃ سے عام زکوٰۃ مراد ہے، تو ترجمہ اس کے لحاظ سے پھر الگ ہوگا۔ تو فاعلون کا مطلب فاعلون لاداء الزکاۃ، عمل کرتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، یعنی ادائے زکوٰۃ کا لفظ یہاں محذوف ہے۔ اور بعض نے کہا کہ فاعلون کا معنی ہی یہاں ادا کرنا ہے، یعنی للزکاۃ فاعلون، یہ زکوٰۃ کے لیے ادائیگی کرنے والے ہیں۔ تو فاعلون کا معنی ادائیگی، اور عرب کے اشعار میں اس کی ہمیں مثال ملتی ہے کہ زکوٰۃ کے لیے فعل کا لفظ استعمال کیا، یعنی فعل زکوٰۃ مطلب زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو یہ بھی ایک عرب میں اس طرح سے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا لفظ استعمال ہوتا تھا فعل کے ساتھ۔ اور دوسرا مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ یہاں زکوٰۃ سے زکوٰۃ مراد نہیں ہے، بلکہ تزکیہ نفس مراد ہے، دل کو پاک کرنا اور اپنے اعمال کو پاک کرنا۔ تو پھر ترجمہ ہوگا یہ لوگ اعمال کی پاکی کے لیے، دل کی پاکی کے لیے فاعلون فعل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، یعنی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے دل اور اعمال پاک ہو جائیں۔ تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ والذین هم لفروجہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی فروج، فرج شرمگاہ کو کہتے ہیں، فروج اس کی جمع، اپنی شرمگاہوں کی، حافظون حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم سوائے اپنی بیویوں کے۔ ازواج زوج کی جمع، زوج کا اطلاق شوہر پر بھی ہوتا ہے اور عورت پہ بھی ہوتا ہے، تو عورت کے لیے شوہر مراد ہے، شوہر کے لیے بیوی مراد ہے۔ سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا ان باندیوں کے جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی مالک ہیں جو باندیوں کے سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی باندیوں کے۔ فإنہم، پس ایسے لوگ، غیر ملومین، یہ قابل ملامت نہیں ہے۔ لاما یلوم، ملامتن کا معنی ملامت کرنا، اور اصل میں تھا لوما یلوم، نصر ینصر کی طرح پڑھا جاتا ہے لاما یلوم، اور ملوم اصل میں ملوم تھا، مفعول کی طرح، جس کو ملامت کی جائے تو پڑھا جاتا ہے ملوم، ملوم کو ملوم، اور جمع آئے گی ملومون اور ملومین، تو غیر ملومین قابل ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى، پس جو تلاش کرے گا، وراء ذلک، اس کے علاوہ کوئی راستہ، یعنی بیوی اور باندی کے علاوہ کوئی راستہ، فاولئک، تو یہ لوگ ہیں، هم العادون، عادون، ادا یادو کا معنی حد سے تجاوز کرنا، عادون اصل میں تھا عادی وونا، پھر عادی یونا، اور پھر عادون پڑھا جاتا ہے۔ بس یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں۔ والذین هم، اور یہ وہ لوگ ہیں، ہم جو کہ لاماناتہم، اپنی امانتوں کے لیے، وعہدہم، اور اپنے عہد کے لیے، راعون رعایت کرنے والے ہیں۔ راعون اصل میں تھا راعیون، رعایت کرنا۔ تو یہ لوگ اپنے معاہدے اور اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اپنی امانتوں سے مراد وہ امانتیں جو لوگوں نے ان کے پاس رکھوائی ہیں، یا جن میں لوگ ان کے پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں جن باتوں میں۔ الذین اولئک والذین هم علی صلواتہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کے لیے، پہلے تھا صلاۃ اب ہے صلوات، صلاۃ کی جمع صلوات، اپنی نمازوں کے لیے، یحافظون حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں وارث۔ وارث کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ حقیقی ملکیت، ایسی ملکیت جو آپ جس کے لازمی مالک بنو گے۔ جیسے باپ کی میراث اولاد کے پاس جاتی ہے نا، تو وارث کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ابا مرے اور ان کا پیسہ آپ کے پاس نہ آئے، تو اس لیے تاکید کے لیے، یعنی مالک کے لفظ کو اللہ نے وارث کے لفظ سے تعبیر کیا، کیونکہ وارث کے لفظ میں تاکید زیادہ ہے۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں اصل میں وارث۔ الذین، یہ لوگ ہیں، یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ ہم فیہا خالدون، یہ رہیں گے اس جنت الفردوس میں ہمیشہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، من سلالۃ، سلالہ سے، سلالہ کہتے ہیں اصل میں تسلل یا تسللو کا معنی کھسکنا، کہیں سے نکل جانا آرام سے، تو سلالہ خلاصے کو کہتے ہیں۔ مختلف چیزوں سے جو چیز لے کے آپ نے اخذ کرتے رہے وہاں سے، اور اس سے ایک چیز تیار کر دی، تو اسے اس چیز کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں، ہم نے انسان کو بنایا من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے۔ مٹی کے خلاصے کا مطلب کیا؟ مٹی تھی اور اس کے مختلف ذرات کو نکالا اللہ تعالیٰ نے، اور نکال کے
جو غذا جس کو انسان کی غذا کہتے ہیں نا، پودوں کی شکل میں، گوشت کی شکل میں، تو مٹی سے یہ سب چیزیں تیار ہو کے مختلف شکلوں میں ہوتے ہوتے اس سے پھر نطفہ بنتا ہے۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے، مٹی کے حاصل ہونے والے یوں سمجھیں کہ ایک کمبینیشن سے، جو مٹی سے ہم نے حاصل کیا۔ فخلق ثم جعلناہ نطفۃ، پھر وہ جو غذا ہم نے مٹی سے حاصل کی، ہم نے اس کو بنایا نطفۃ، منی کا قطرہ بنا دیا، منی بنا دیا ہم نے اس کو، فی قرار مکین، ایک ایسے ٹھکانے میں، مکین جو مضبوط ٹھکانا تھا، قرار تھا اس کو، مکین جو جہاں قرار کی جگہ ہوتی ہے، کہتے ہیں نا یہ اس کے مکین ہے، یہ یعنی یہاں اس مکان میں یہ رہتے ہیں، تو مضبوط ٹھکانے سے آپ آسان لفظوں میں اس کی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ مضبوط قرار میں ہم نے اس کو ٹھکانہ دیا، یعنی رحم، ماں کے رحم میں ہم نے اس کو ٹھکانہ دیا اس نطفے کو۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس نطفہ کو بنایا علقۃ، جمع ہوا خون، علقہ لٹکا ہوا، جمع ہوا، دونوں معنی میں، یعنی اصل میں تو جمع ہوئے خون کو کہتے ہیں لیکن اس میں تعلیق کا معنی ہے، لٹکا ہوا۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اس علقہ کو، جمع ہوئے خون کو بنایا مضغہ، بوٹی سے، بوٹی بنا دیا گوشت کی۔ مضغہ کا لفظ میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں، مضغ یمضغ، مضغن کا معنی عربی میں ہوتا ہے چبانا، مضغہ عربی میں بوٹی کو کہتے ہیں کیونکہ عام طور پہ وہ چبائی جاتی ہے۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے مضغہ کو یعنی اس بوٹی کو بنایا عظام، ہڈیاں، عظم ہڈی کو کہتے ہیں، عظام اس کی جمع آتی ہے، یعنی اس بوٹی کا سے مراد پوری بوٹی کو نہیں، یعنی اس بوٹی میں کچھ حصے کو ہم نے بنا دیا ہڈیاں۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے پہنا دیا ہڈیوں کو گوشت۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ، پھر ہم نے پیدا کیا اس پوری مخلوق کو جو تیار ہوئی ہے نا، کیسے پیدا کیا؟ خلقاً آخر، ایک دوسری تخلیق میں، بالکل ایک الگ چیز بنا دیا، یعنی اس میں روح ڈال دی، بالکل ایک الگ چیز ہم نے اس کو بنا دیا۔ فتبارک اللہ، پس اللہ برکت والی ذات ہے، احسن الخالقین، جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ ثم، پھر اس کے بعد، انکم، اے لوگو تم، بعد ذالک، اس سارے پروسیس کے بعد، لمیتون، لام تاکید کے لیے، میتون، مرنے والے ہو، پھر دوبارہ تم مرو گے سب کے سب۔ ثم انکم، پھر بے شک تم سب لوگ، یوم القیامت، قیامت کے دن، تبعثون، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، اور تحقیق بنایا ہم نے تمہارے اوپر، 7 طرائق، 7 راستے، طریقہ راستے کو کہتے ہیں، طرائق اس کی جمع آتی ہے، یعنی اس مراد 7 آسمان ہیں جن میں راستے ہیں فرشتوں کے آنے جانے کے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ، اور نہیں تھے ہم مخلوق سے غافلین، غافل، یہ سب کام کرتے ہوئے ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی، بِقَدَرٍ، ایک خاص اندازے سے، یہ ایک کا لفظ تنوین کی وجہ سے لا رہا ہوں میں، ایک خاص اندازے کے ساتھ، قدر کا معنی خاص اندازہ، ایک خاص اندازے کے ساتھ ہم نے آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَسْكَنَّاهُ، پھر ہم نے اس کو ٹھکانہ دے دیا، اسکنا اکرمنا کی طرح، سکونت سے ہے نا، تو ہم نے پھر اس کو ٹھکانہ دے دیا، فی الارض، زمین میں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَى ذَهَابٍ، لے جانے پر، بھی اس پانی کے، لقادرون، قدرت رکھتے ہیں، یعنی ہم اس پانی کو فنا کرنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ، پھر پیدا کیا ہم نے تمہارے لیے، بھی اس پانی سے، جنات، باغات، من نخیل، کھجور کے، وَأَعْنَابٍ، اور عنب کی جمع اعناب، انگوروں کے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ، تمہارے لیے ان باغات میں، فواکہ، بہت سارے پھل ہیں، فاکہۃ کی جمع فواکہ، کثیرۃ، بہت سارے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی یعنی جو نباتات ہیں ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی بہت سارے پھل بھی ہیں جو یہ باغات پیدا کرتے ہیں، درخت پیدا کرتے ہیں، اور خود ایسی نباتات بھی ہیں جن نباتات ہی کو تم کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً، اور ایک درخت ہے، تخرج، جو نکلتا ہے، من طور سینا، طور سینا سے، طور سینا کہتے ہیں کوہ طور کو، اور سینا اس جگہ کو کہتے ہیں، سین بھی کہا گیا ہے، سینا بھی کہا گیا ہے، وہ جگہ جہاں پر کوہ طور پایا جاتا ہے، تو کوہ طور اور اس جگہ کو ملا کے پورا نام اس کا طور سینا، طور اور اس کے آس پاس کی جگہ۔ اور ایک درخت ہے جو نکلتا ہے طور سینا، سینا نہیں سینا، طور سینا سے، تنبت بالدہن، جو پیدا کرتا ہے تیل کو، دہن عربی میں تیل کو کہتے ہیں، ادہان کا معنی ہوتا ہے تیل لگانا یا تیل استعمال کرنا، نبت ینبت کا معنی نباتات کا پیدا کرنا، تنبت بالدہن، اگنا، انبت ینبت کا معنی پیدا کرنا نا، نباتات کا اگانا، اور نبت ینبت کا معنی نباتات کا اگنا، تو تنبت بالدہن، یہ درخت اگتا ہے تیل کے ساتھ، والصبغ، اور سالن کے ساتھ، للآکلین، کھانے والوں کے لیے، یعنی مراد زیتون کا تیل ہے، کہ ایک درخت ہے جو طور سینا سے میں اگتا ہے اور تیل کے ساتھ اگتا ہے، تیل کو پیدا کرتا ہے، زیتون کا تیل یعنی، والصبغ للآکلین، اور تیل کے ساتھ ساتھ یہ پیدا کرتا ہے سالن، آکلین، کھانے والوں کے لیے، مراد اس سے وہ تیل ہی ہے۔ صبغ اصل میں کہتے ہیں عربی میں وہ چیز جو روٹی کے ساتھ کھائی جاتی ہے، جس کو ہم اردو میں سالن کہتے ہیں، روٹی کے ساتھ جو بھی چیز کھاتے ہیں نا اردو میں سالن کہتے ہیں، تو عربی میں اس کو صبغ کہتے ہیں، کیونکہ عرب بھی زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی لگا کے کھایا کرتے تھے، بطور سالن کے اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو صبغ کو سالن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ صبغ کا اصل معنی ہوتا ہے ڈبونا،
صبغۃ اللہ ہے نا، اللہ کے رنگ میں ڈبویا ہوا. مصبوغ کہتے ہیں جس کو رنگ میں ڈبو دیا گیا ہو، مصبوغ کلر. تو صبغ رنگ کو بھی کہا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ جب کپڑا رنگا جاتا ہے تو اس رنگ میں ڈبویا جاتا ہے اس کو. تو کیونکہ اب روٹی کو بھی سالن میں ڈبویا جاتا ہے تو اس لیے سالن کو بھی عربی میں اسی حوالے سے صبغ کہا جاتا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں لَعِبْرَةً، لام تاکید کے لیے، عبرت کا معنی عبرت ہے. یہاں مراد ہے بڑی عبرت، کیونکہ یہ تنوین کا ترجمہ ہوگا کوئی کسی بڑی اس طرح سے. یعنی تنوین بعض دفعہ تقلیل کے لیے آتی ہے، بعض دفعہ تکسیر کے لیے بھی آتی ہے. تقلیل کا معنی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی، اور تکسیر کا معنی ہوتا ہے بڑی یا زیادہ. تو جب کسی یا کوئی کا ترجمہ نہ ہوگا نا تو پھر یہاں بڑی عبرت یا چھوٹی عبرت، تو ظاہر ہے چھوٹی عبرت تو ترجمہ نہیں کریں گے، بلاغت کے خلاف ہو جائے گا. تو یہاں پھر ہم ترجمہ کریں گے لعبرتن، بڑی عبرت ہے. نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تمہیں. اسقا یسقی، اسقاء کا معنی پلانا. مما اصل میں تھا من ما، اس چیز میں سے جو فی بطونہا، جو ان کے اندر ہے. بطن پیٹ کو بھی کہتے ہیں اور اندرونی چیزوں کو بھی بطن کہا جاتا ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی اس جانور کے اندر سے ہم تمہیں پلاتے ہیں. کیا پلاتے ہیں؟ واضح ہے، یعنی دودھ پلاتے ہیں. تو اس کا تذکرہ اللہ نے، نام نہیں لیا اللہ نے. وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے ہے ان چوپایوں میں منافع، بہت سارے منافع. کثیرتن، بہت سارے، یعنی پہلے منافع کا معنی بھی بہت سارے اور کثیرتن اس کی تاکید کے لیے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور خود ان جانوروں میں سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی ان سے فائدے بھی اٹھاتے ہو اور ڈائریکٹ ان کو کھاتے بھی ہو. وَعَلَيْهَا، اور ان جانوروں پر. وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر. تُحْمَلُونَ، تم اٹھائے جاتے ہو، یعنی ان پہ سواریاں بھی کرتے ہو. یہ جی اس کا پہلا رکوع سورہ قد افلح المؤمنون کا پہلا رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا، یعنی اس کا ترجمہ کمپلیٹ ہوا. اب میں اس کی تفسیر کی طرف چلتا ہوں. یہ سورت بھی مکہ میں نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور بار بار ایک بات میں تذکرہ کرتا ہوں کہ ابتدائی صورتوں میں انسان کو اس کی پیدائش کا مقصد بتایا گیا، بیسک بنیادی اسلام کے اعمال بتائے گئے، اور بار بار یہ دعویٰ کیا گیا کہ جس خدا نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، اور اللہ کی قدرت کو بیان کیا گیا، اس کی نعمتوں کو بیان کیا گیا. احکام اس میں بہت کم ہیں. قرآن میں عقیدے کی اصلاح کا باب زیادہ ہے اور احکام بہت تھوڑے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے احکام تھوڑے دیے لیکن ان احکام کے لیے موٹیویشن زیادہ کی ہے. آج ہم احکام بہت بیان کرتے ہیں لیکن اس احکام پہ چلنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ ہمیں نہیں ملتی، جس سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑے سے احکام پر بھی ہم سے عمل نہیں ہو رہا ہوتا. تو پہلے اب انسان اپنا عقیدہ درست کرے، نظریہ درست کرے، اس کے بعد پھر وہ اعمال پر تیزی کے ساتھ دوڑے گا. قد افلح المؤمنون، اللہ نے فرمایا کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں. یعنی اپنے ایمان سے مراد وہ ایمان جس کو شریعت نے ایمان کہا ہے، یعنی ایک اللہ پر ایمان، اس کی توحید پر ایمان، آخرت پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان. کیونکہ کسی نہ کسی درجے میں تو ہر ایک کا ایمان ہوتا ہے، بلکہ ملحد جو ہے نا، جو زبان سے خدا کا انکار کرتا ہے، دل میں اس کے بھی تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے بنانے والا. اس لیے یہاں ایمان کا مطلب اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ ایمان سے وہ ایمان جس کو اللہ ایمان مانتا ہے، وہ ایمان ہے توحید، رسالت، ختم نبوت، جو بھی اسلام کے ضروری عقائد ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو مومن ہیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کا عقیدہ بھی درست ہو اور اعمال میں کیا ہو، اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہوں. وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہوں، دل لگا کے دھیان سے نماز پڑھتے ہوں. کامیاب لوگوں کی قرآن ہمیشہ پہلی علامت جو بیان کرتا ہے نا وہ یہی ہے کہ عقائد درست اور نماز، عقائد درست اور نماز. کوئی بھی غیر مسلم جب مسلمان ہوگا نا، اپنے سب سے پہلا حکم جو اس کو اسلام کا بتانا ہے، توحید کے بعد اب نماز پڑھو بھائی. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ آج آپ کے ہاتھ پہ کوئی غیر مسلم مسلمان ہوا، ابھی مسلمان ہوا اور نماز کا ٹائم میں کچھ وقت باقی ہے، اتنا باقی ہے کہ وضو کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے وہ، تو اس پہ نماز فرض ہو جائے گی. وہ یہ نہیں کہہ سکتا ابھی تو میں نیا نیا مسلمان ہوں، ابھی تو میں نماز سیکھوں گا. نہیں بھائی، جیسے تیسے ہو، جتنی آتی ہے اتنی شروع کر دے بس، وہ پھر سیکھتا رہے آرام سے، اس کی نماز اللہ قبول کر لے گا. لیکن اتنا ٹائم اگر غیر مسلم کے پاس ہے نا، کہ جیسے فرض کریں کہ مغرب کا ٹائم ختم ہو رہا ہو 7:30 پہ، اور غیر مسلم اسلام ہوا، اسلام اس نے قبول کیا 7:27 پہ، تو 27 منٹ کے بعد 3 منٹ باقی ہیں جس میں وہ وضو کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے، اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، تو اس پہ نماز فرض ہو جائے گی. اسی طرح جو خواتین حیض اور نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں، ان کا مینسز بند ہوئے اور بند ہونے کے بعد اتنا ٹائم ہے کہ وہ غسل کر کے صرف تکبیر کہہ سکتی ہیں، تو ان پہ بھی وہ وقت کی نماز فرض ہو جاتی ہے. اگر نہیں پڑھیں گی تو ان کو قضا کرنی پڑے گی. تو نماز کا بہت اہم مسئلہ ہے. قرآن جگہ جگہ اہل ایمان اور جو کامیاب لوگ ہیں ان کی سب سے پہلی علامت نماز بیان کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا کام کیا ہے کہ وہ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس کو اللہ نے بعد میں بیان کیا. ابھی تو اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ پڑھتے تو ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو خشوع میں ظاہری جسم کا خشوع بھی اور باطن کا خشوع بھی. ظاہری خشوع کیا ہے کہ آپ جب نماز میں کھڑے ہوں تو ہلے نہیں. آپ کتنے لوگ ہیں نماز میں کھڑے ہو کے ہر وقت داڑھی کو یوں یوں کرتے رہتے ہیں، کوئی کھجاتا رہتا ہے. بعض لوگ سعودی عرب جاتے ہیں، وہاں عربوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کوئی ہل رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تو مکہ میں یہ اتنا ہل رہے ہیں نماز میں، تو شاید یہی سنت طریقہ ہوگا. غلط ہے بھائی، وہاں کے علماء بھی اس عمل سے منع کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی عربی کو آپ نے کوئی بھی دیکھ لیا تو وہی اسلام بن گیا. وہ نمازوں میں آپ کو خشوع پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور خشوع میں ظاہری خشوع بھی باطنی خشوع بھی. اور ظاہری خشوع یہی ہے کہ آپ آرام سے اطمینان سے نماز پڑھیں، جلدی جلدی نہ بھاگیں اس میں،
اور جو اٹھک بیٹھک لوگ لگا رہے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا ہے رکوع میں جانے کے بعد قوما میں جانے ابھی کھڑے نہیں ہوتے, ایک دم ڈائیو مارتے ہوئے جناب وہ سردے میں چلے جاتے ہیں. میں نے گاؤں میں نماز پڑھائی, میں رکوع میں گیا تو لوگ بھی رکوع میں گئے, پیچھے گاؤں کے لوگ. میں جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہوا ہوں تو ابھی میں صحیح طرح کھڑا ہوا نہیں کہ میں نے پبلک کو دیکھا, وہ آدھی سے زیادہ جو مقتدی تھے نا وہ سردے میں پہنچ چکے ہیں. اور جب سر ان کا زمین کے قریب گیا نا تو ان کو خیال ہوا امام صاحب تو پہنچے نہیں ہے, تو مجھے یوں منہ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ امام وہیں کھڑا ہوا ہے اور ہم تو سردے میں پہنچ چکے ہیں. تو پھر وہیں رک گئے وہ. یہ بھی ان کی بڑی مہربانی تھی کہ انہوں نے وہاں اسٹاپ کر لیا. تو اتنی اسپیڈ کے ساتھ نماز پڑھنا, دھیان نہ لگانا, یہ بہت بری حرکت ہے. تو یہ ہے ظاہری. اور دل کا کیا ہے کہ دل سے آپ اللہ کی طرف متوجہ رہیں. اور دل میں خشوع پیدا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز میں جو بھی پڑھ رہے ہو نا اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہو. آپ جب نماز میں کھڑے ہو کر کہیں اللہ اکبر تو آپ کو پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اللہ سب سے بڑا ہے. پھر سبحانک اللہم, اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, وہ بحمدی کا ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. وتبارک اسمک, تیرا نام برکت والا ہے. وتعالی جدک, تیری شان بہت اونچی ہے. ولا الہ غیرک, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کا ترجمہ آتا ہو. پھر الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. الرحمن الرحیم, بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. اس سے آپ کا دھیان بٹے گا نہیں. پھر رکوع کی تسبیح کا مطلب آتا ہو, سبحان ربی العظیم. تحیات کا مطلب آتا ہو. اس لیے پہلی فرصت میں نماز کا پورا ترجمہ سیکھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ شروع سے میرے یہ تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں, اللہ سے مجھے پوری امید ہے ان کو پورا نماز کا ترجمہ آ گیا ہوگا. التحیات للہ والصلوات والطیبات میں عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اس کا کیا ترجمہ ہے, تو التحیات کا مطلب عبادتیں. یہ ذہن میں رکھیں. التحیات کیا اس کا ترجمہ عبادتوں سے کیوں کیا, یہ پھر کسی اور وقت میں انشاءاللہ میں ایکسپلین کروں گا اس کو. التحیات للہ, قولی عبادتیں. التحیہ کا مطلب قولی, یعنی زبان سے جو ہم حمد و ثنا کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے. والصلوات, اسی طرح جو بدنی عبادتیں, نماز پڑھنا, حج کرنا, وہ بھی اللہ کے لیے. والطیبات, اور مالی عبادتیں یعنی صدقہ خیرات, وہ بھی اللہ کے لیے. تو یہ لفظ یاد کر لیں, تحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکم ایھا النبی, آگے پھر وہ آسان ترجمہ ہے اس کا. تو تفسیر کے لیکچر اگر جو لوگ غور سے سن رہے ہیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تراویح میں بھی ان کو بہت حد تک قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. تراویح کی نماز میں بھی ان کا دل لگے گا, تہجد کی نماز میں بھی. تو اس کا بھی بڑا دخل ہے کہ آپ کو نماز کا مفہوم اگر آتا ہو. تو جن لوگوں کا نماز کا مفہوم نہیں آتا وہ یاد کریں, نماز ترجمے سے سیکھیں. اور جب تک ترجمہ نہیں آتا تو یہ تصور کر کے کھڑے ہوا کریں بھائی ہم اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہوئے, تو اپنا دھیان وہاں لگائیں. لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں, یہ پوری امت کے علماء کا اس پر اجماع ہے کہ نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کرنا فرض ہے, دھیان کا لگنا فرض نہیں ہے. آپ نے پوری کوشش کر لی پھر بھی دماغ نہیں لگ رہا نماز میں, تو اس سے ٹینشن نہیں لینی ہے, پریشان نہیں ہونا ہے کہ جو آپ جتنا آپ کر سکتے تھے آپ نے کر لیا, اس سے زیادہ کہ آپ شریعت میں مکلف نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو کہ پریشان ہونا شروع ہو جائیں, دل تو لگ نہیں رہا. ظاہر انسان 20 کاموں کے بعد جب نماز میں آ کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا دھیان بٹ رہا ہوتا ہے. اور علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نماز سے پہلے جو اللہ نے سنتیں رکھی ہیں نا, فرض نماز سے پہلے, اس میں بڑی حکمت یہی ہے کہ سنتوں کی وجہ سے آپ کا دھیان جو ادھر ادھر گیا ہوا ہے نا وہ بٹ کے سنتوں میں نماز کی طرف کچھ آ جائے گا, اللہ کی طرف. پھر جب آپ فرض کریں گے تو مکمل دھیان آپ کو نصیب ہوگا. ڈائریکٹ آ کے فرض کی نیت باندھ لیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا مسائل لے کے انسان آیا ہوا ہوتا ہے اور وہ اسی طرح سے نماز میں نیت باندھ لیتا ہے, تو پھر دل نہیں لگتا اس کا نماز میں. تو اللہ نے اہل جنت کی پہلی علامت بیان کی کہ وہ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. پھر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون, یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں, فضول باتوں سے بچتے ہیں. لغو کسے کہتے ہیں؟ لغو کا اصل ترجمہ ہے غیر مفید, وہ چیز جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اب نقصان ہے یا نہیں, تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فائدہ تو نہیں ہوتا لیکن نقصان بھی نہیں ہوتا, تو وہ بھی لغویات میں داخل ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن نقصان بھی ہوتا ہے, وہ بھی لغویات میں داخل ہے. پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن نقصان ہوتا ہے, مگر ہوتا دنیاوی ہے, آخرت والا نقصان نہیں ہوتا, تو وہ بھی لغویات میں داخل ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فائدے مند تو نہیں ہوتی لیکن ان کا نقصان آخرت میں ہوتا ہے, دنیا میں نہیں ہوتا, یہ بھی لغویات میں داخل ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فائدے مند تو نہیں ہوتی لیکن ان کا نقصان بھی ہوتا ہے, اور دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان. تو اس لیے لغویات میں 4 چیزیں داخل ہیں, خوب سمجھ لیں. لغویات کی ڈیفینیشن کیا؟ فائدہ نہ ہو اس کا, یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہے. پھر اس کے 4 درجات ہیں. نمبر 1, فائدہ تو نہیں ہے لیکن نقصان بھی نہیں ہے, تو یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم, فائدہ تو نہیں ہے لیکن دنیا کا نقصان ہے. تیسری قسم, فائدہ تو نہیں ہے لیکن آخرت کا نقصان ہے. چوتھی قسم, فائدہ تو نہیں ہے لیکن دنیا کا بھی نقصان ہے, آخرت کا بھی نقصان ہے. اب میں ان کی تھوڑی سی مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں. پہلی قسم جس کا میں صرف فائدہ نہیں ہے لیکن نقصان بھی کوئی نہیں ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, لڈو کھیل رہے ہیں بیٹھ کے, آپ نا دوستوں کے ساتھ تاش کھیل رہے ہیں بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ, جس میں جوا نہیں ہے, اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں نا اس سے تو ہمیں ذہنی تفریح ملتی ہے, تو ذہنی تفریح ان کھیلوں سے نہیں ملتی, بھاگنے دوڑنے سے. جب آپ دوڑتے ہیں, چلتے ہیں, بھاگتے ہیں تو ایک ذہنی تفریح ملتی ہے. تاش واش یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. تو کچھ نہ کچھ ذہنی تفریح تو دنیا کے ہر کام میں ہوتی ہے نا. ویسے بھی انسان کلاوازیاں کھا رہا ہو تو ذہنی تفریح تو ہوگی اس میں تھوڑی بہت. تو فائدہ سے مراد یہ کہ کوئی معتد بھی فائدہ ہو. اور فائدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا یعنی مفید کام جس میں آپ کو کوئی صحت مل رہی ہو, یا
یہ چیز بعد میں آپ کے ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہو. تو تاش کی مثال کیا ہے؟ ٹائم ویسٹنگ، کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. لیڈو کھیل رہے ہیں بیٹھ کے، یا تو بیگم کے ساتھ کھیل رہے ہو نا، گھر والوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس سے بیوی بچوں میں محبت بڑھتی ہے. لوگ بچے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ابو کچھ ہمارے ساتھ جو ہے نا لائف کو گزار رہے ہیں، کچھ ہمارے بھی کھیل میں شریک ہو رہے ہیں. تو وہ ایک مسئلہ ہے، وہ تو پھر مفید لغو کہلائے گا. پھر وہ لغو کہلائے گا ہی نہیں، بلکہ تو ایک مفید کام ہے، ریلیشن کو مضبوط کر رہے ہیں. لیکن نارملی ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ کام کہلائے گا غیر مفید. لیکن اس میں گناہ بھی نہیں ہے. اگر آپ نماز ضائع نہیں کر رہے، اگر آپ کوئی یعنی شریعت کے کوئی لازم حکم ہے اس کو نہیں توڑ رہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، مخلوق کے حقوق ادا کر رہے ہیں، تو پھر ویسے ہی ٹائم گزارنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کام غیر مفید کہلائے گا، لغو کہلائے گا. مگر اس میں گناہ نہیں ہوگا. آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. اور جو اللہ نے اہل جنت کی اعلیٰ درجے کے جنتیوں کی جو علامتیں اللہ نے بیان کی ہیں، وہ علامتیں اس میں نہیں پائی جاتی ہیں. تو اتنی ملامت تو کی جائے گی لیکن گناہ نہیں ہوگا اس میں. تو جیسے کہ بہت سے لوگ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہیں سارا دن بیٹھ کے، وہ کہتے ہیں ہم جو ہے نماز کے ٹائم پہ تو نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن سارا دن بیٹھ کے اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے ایسے لوگوں کو ایک برے طور پہ بیان کیا ہے کہ لغویات سے جو اہل ایمان لوگ ہیں، جو کامل درجے کے مومنین لوگ ہیں، جو واقعی حقیقی کامیاب ہیں، وہ یہ فضول چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے تبلیغ میں جو لوگ وقت لگاتے ہیں، 4 مہینے لگا لیے اور زیادہ ٹائم لگا دیا، تو آٹومیٹیکلی ان کو ان لغویات سے نفرت ہو جاتی ہے. میں کیوں وہ پاگل سارا دن ٹی وی میں وہ کرکٹ کھیل رہا ہے بیٹھ کے، اس کے یعنی ٹیلی ویژن اس کے چینل کو دکھا رہا ہے، وہ پاگل ہے، میں تھوڑی پاگل ہوں، مجھے کیا ملے گا اس کا سارا دن بیٹھ کے میچ دیکھتا رہوں میں. ذہنی تفریح کے لیے تو 1 آدھ گھنٹے کا کوئی کلپ دیکھ لینا بھی کافی ہے. تو 1 گھنٹہ تو میں نے زیادہ بول دیا، کوئی 10-15 منٹ کا کوئی پروگرام دیکھ لینا بھی کافی ہے جس میں کوئی گناہ کی چیز نہ ہو. یہ جب اس کو لغو مانا جائے، ورنہ کرکٹ میں تو آج بہت سارے منکرات بھی شامل ہو گئے ہیں. تو والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں، اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، وہ فضول چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں. تو اس کا پہلا درجہ کیا ہوا؟ وہ فضول جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کی میں نے آپ کے سامنے 2-3 مثالیں دے دی کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں میں گپ شپ لگا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس گپ شپ کا، ٹائم ویسٹنگ ہے، لیکن لگائے جا رہے ہیں. جیسے گٹر کے ڈھکنوں پہ آپ کو نے دیکھا ہوگا لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی وہ گناہ ہے جس میں وہ لغو ہے جس میں گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ بے برکتی کا ذریعہ بنتا ہے. زندگی میں اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے ان چیزوں میں پڑنا، اور بالآخر یہ چیزیں انسان کو آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف بھی لے کے جاتی ہیں. لغو کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ فضول کام ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن نقصان ہے، اور نقصان دنیا کا نقصان ہے، آخرت کا نقصان نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ بے تحاشا چائے پی رہے ہیں، آپ بے تحاشا سگریٹ پی رہے ہیں. تو سگریٹ ایک اختلافی مسئلہ ہے، ہماری رائے کے مطابق گناہ نہیں ہے، مکروہ ناپسندیدہ ہے. اب یہ بھی ایک لغو کام ہے جس میں آپ کو شاید اس فتوے کی روح سے کہ حرام نہیں ہے، آخرت میں شاید سوال نہ ہو، لیکن دنیا کا آپ بیڑا غرق کر رہے ہو، اپنی صحت کو برباد کر رہے ہو. چائے بلا وجہ کی صبح شام پی کے آپ نے اپنے معدے کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. بہت سارے لوگ ہمارے ایسے بھی فضول کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہیں بھی فضول. کثرت کی بات کر رہا ہوں چائے کی، نارملی چونکہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے میں اس میں بھی بیچ میں نہیں گھسنا چاہتا، لیکن کثرت سے چائے پینا، سگریٹ کثرت سے پینا، اور اس طرح کے بہت سارے الٹے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں ان کا نقصان ہے، آخرت میں فتوے کی روح سے تو ٹھیک ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے. اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قیامت میں سوال نہیں پوچھیں گے تم نے 2 کے بجائے 6 کپ چائے کیوں پی، یہ کام تم نے کیوں کیا. تو آخرت میں تو قرآن کے الفاظ کے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، بڑے بڑے گناہوں سے بچ گئے تو چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا میں. تو آخرت کے معاملے میں تو اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ غالب ہے. لیکن ہاں کوئی اتنی سگریٹ پی رہا ہے کہ یقینی طور پر اس کو نقصان ہونا شروع ہو جائے تو پھر آخرت کا بھی نقصان ہوگا. یا کوئی اتنی چائے کافی پینا شروع کر دے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی تیرا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور پھر بھی نہیں چھوڑ رہا، تو پھر یہ چونکہ دنیا میں یقینی ضرر ہو رہا ہے نا، تو پھر آخرت میں بھی نقصان ہوگا اس کو. تو بہرحال کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا دنیا میں ہمیں نقصان ہوتا ہے. آپ زیادہ پیسے کما سکتے تھے دنیا کے لیے، لیکن آپ ٹائم ویسٹ کر کے نہیں کما رہے، تو آخرت کا اس لحاظ سے نقصان نہیں ہے کہ اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا تو نے اتنا پیسہ کیوں کمایا، اتنا کیوں نہیں کمایا. لیکن دنیا میں نقصان ہوگا، لوگوں کے تانے ملیں گے آپ کو، اور لوگ الٹی باتیں کریں گے آپ کے بارے میں، اور سست کے تانے ملیں گے آپ کو. تو ایسے بہت سارے کام ہیں جن میں ہمیں کرنے سے دنیا کا نقصان ہوتا ہے، مگر آخرت کا نہیں ہوتا. آخرت کے نقصان کا مطلب یہ ہے کہ سزا نہیں ملے گی آخرت میں، لیکن یہ والا آخرت میں نقصان ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے نقصان سے بچ کے آخرت میں بھی اونچے درجات حاصل کر سکتے تھے. ان درجات سے آپ محروم ہو جائیں گے. بہرحال جیسے ایک آدمی زیادہ پیسہ کما سکتا تھا تو زیادہ صدقات و خیرات کرتا، اب دنیا میں زیادہ پیسہ نہیں کما رہا سستی کی وجہ سے، تو آخرت میں یہ نقصان تو ہوا کہ اس کی ترقی نہیں ہوگی جتنی مالداروں کی ہو رہی تھی. صدقات و خیرات کا ثواب اس کے اعمال میں نہیں ہوگا، یہ نقصان تو ہوگا. لیکن میری مراد نقصان سے یہ کہ اس کو سزا ملے، تو سزا نہیں ملے گی اس کو قیامت کے دن. تو جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ آخرت میں نقصان نہیں ہوگا، اس نقصان سے میری مراد ہے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اس کو سزا نہیں ملے گی. باقی جنت کی ترقیوں میں جو نیچے آئے گا وہ نقصان تو ہے، تو یعنی ترقی کے لحاظ سے جو نیچے آئے گا. تو دوسرا درجہ کیا ہوا؟ وہ کام آپ کر رہے ہیں لغو میں جس میں دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن بلکہ دنیا کا نقصان ہے. تو یہ لغو جو ہے یہ بھی اہل ایمان اس سے بھی اجتناب کرتے ہیں. تیسرا اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے کہ وہ لغو کام کرتے ہیں جس سے دنیا میں تو نقصان نہیں ہو رہا لیکن آخرت میں نقصان ہو رہا ہے. تو یہ تمام حرام کام
رشوت لے کے پیسے کما رہے ہو آپ، اور جو مختلف طریقوں سے آپ ناجائز، یا فرض نماز چھوڑ کر آپ کسٹمر کے پاس بیٹھے ہوئے ہو تاکہ کسٹمر کا رش ہے تو پیسہ زیادہ کما رہے ہو، تو یہ وہ چیز ہے جس سے دنیا تو آپ کو حاصل ہو رہی ہے لیکن آخرت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، تو یہ چیز بھی لغو میں داخل ہے۔ اور چوتھا وہ کام جس سے آخرت بھی جا رہی ہے، دنیا بھی جا رہی ہے، اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو تمام کام جس سے دنیا بھی جا رہی ہے، وہ تمام گناہ، بہت سے نشہ کرتے ہو آپ، چرس پیتے ہو، آئس لیتے ہو، ہیروئن پیتے ہو، یہ دنیا کا بھی بیڑا غرق اور آخرت کا بھی بیڑا غرق۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کہتے ہیں اہل ایمان جو ہے ان تمام کی تمام لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ تو آج سے عزم کر لیں ہم ان تمام لغویات سے اعراض کریں گے۔ ہاں، وہ لغو جو دیکھنے میں لغو لگتا ہے حقیقت میں لغو نہیں ہے۔ وہ کون سا لغو ہے کہ آپ ایسا کام کر رہے ہو جس کا بظاہر فائدہ نہیں ہے لیکن بعد میں اس کا بڑا فائدہ ہے آپ کو۔ جیسے بعض دفعہ انسان بہت تھک جاتا ہے دماغی کاموں سے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، گپے مار رہا ہے، اب دیکھنے میں تو لگے گا کہ جی یہ تو فضول ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، لیکن وہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا بلکہ وہ اپنے دماغ کو ریلیکس کر رہا ہے تاکہ آگے دماغی کام کر سکے۔ وہ جو لوگ سارا دن صرف سونا جاگنا اور پڑھائی کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا، تو میں نے دیکھا ان کی اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے، وہ کھسک جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں مزاح بھی چاہیے، تفریح بھی چاہیے، گپ شپ بھی چاہیے، آؤٹنگ بھی چاہیے۔ تو یہ تمام کام اگر آپ اس نیت سے کرتے ہیں، دوڑنا، بھاگنا اور طنز و مزاح کرنا، بعض دفعہ انسان شاعری سنتا ہے اپنے ذہن کو ریلیکس کرنے کے لیے، تو یہ تمام کام جو انٹرٹینمنٹ کے کام ہیں، اگر اس انٹرٹینمنٹ کے پیچھے کوئی اچھا جذبہ ہے کہ اپنے دماغ کو میں غیر ضروری تھکاوٹ سے بچاؤں تاکہ میرا دماغ مفید کاموں میں استعمال ہو سکے، تو پھر یہ کام صرف جائز نہیں ہے بلکہ باعث ثواب ہے۔ یہ پھر وہ لغو میں دیکھنے کی حد تک ان کو لغو کہا جائے گا، حقیقت میں وہ لغو ہے ہی نہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو زکاتوں کو ادا کرنے والے ہیں۔ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، دو کیوں کی گئی ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں۔ زکوٰۃ کا لفظی ترجمہ تو زکات ہی ہے۔ اب بہت سے علماء نے کہا کہ بھئی اس سے زکات مراد ہے، کہ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ زکاتوں کو ادا کرنے والے ہیں۔ اور ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن ہمیشہ نماز کے ساتھ زکات کا تذکرہ کرتا ہی کرتا ہے، کبھی ایسا ہوا نہیں ہے قرآن میں کہ نماز آئی ہو زکات نہ آئی ہو ساتھ میں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس موقع پہ اللہ نماز کا تذکرہ کریں زکات کو چھوڑ دیں؟ لہذا انہوں نے یہ تفسیر کی کہ بھئی یہ زکات سے زکات ہی مراد ہے۔ اور جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جی اس سے زکات مراد نہیں ہے، ان کی دلیل یہ کہ یہ تو مکی صورت ہے اور ابتدا میں نازل ہوئی ہے، تو اس وقت تو زکات فرض ہی نہیں ہوئی تھی، زکات تو مدینہ میں فرض ہوئی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز فرضی نہ ہوئی ہو اللہ اس کا تذکرہ پہلے سے کر دیں؟ تو دونوں باتیں ملتی ہیں اور دونوں طرف کہا گئے، مفسرین گئے ہیں اور دونوں قول مضبوط ہیں۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ جی مکہ میں زکات فرض ہوئی تو اللہ تعالیٰ مدینہ میں جب زکات فرض ہوئی تو اللہ پہلے اس کا تذکرہ کیسے کر دیں گے؟ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے زکات مکہ میں ہی فرض ہو گئی ہو، اور جن روایات میں آتا ہے مدینہ میں فرض ہوئی ہے تو اس کی ڈیٹیل جو زکات کی نازل ہوئی ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر تو حکم دے دیا اہل اسلام کو کہ زکات دو، اب لہذا صحابہ نے صدقہ خیرات شروع کر دیا، لیکن تفصیلی حکام کے کس مال پہ زکات لازم ہوتی ہے، کتنے فیصد ہوتی ہے، یہ پوری ڈیٹیل اللہ نے مدینہ میں نازل کی ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں زکات سے تزکیہ مراد ہو۔ تزکیہ کا مطلب زکات تزکیہ کو بھی کہتے ہیں، باب تفعیل جو ہے نا، تزکیون، تسبیحن کی طرح اس کو تزکیہ تفعیلہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کا جو مصدر ہے نا فعال کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے تأذین اذان دینا، تو اس کے مصدر کو اذان فعال کے وزن پر بھی ہم پڑھتے ہیں، اور بہت ساری اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ اپنی زکات کو ادا کرتے ہیں۔ تو زکات کے دوسرا مطلب بھی بن سکتا ہے کہ زکات سے مراد تزکیہ نفس ہو، یعنی اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں ظاہری برائیوں سے بھی اور باطنی برائیوں سے بھی، ہر طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہ کی حفاظت کا کیا مطلب؟ حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یہ اپنی باندیوں کے، یعنی اپنی باندی اور بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔ فإنہم غیر ملومین، پس یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ یہ بھی عجیب آیت ہے۔ دیکھیں ایک اللہ نے اس آیت میں ہمیں کیا بتایا کہ اہل ایمان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اور آپ کے پاس بیوی اور باندی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس سے تمام قسم کے حرام کام، اس سے لڑکوں سے بدفعلی بھی حرام ہو گیا، لڑکیوں سے زنا کرنا بغیر نکاح کے وہ بھی حرام، متع بھی اسی سے حرام ہو گیا۔ متع کی بحث میں بھی کروں گا اس آیت کے ضمن میں کہ یہ جو ٹیمپریری نکاح ہوتا ہے ایگریمنٹ کر کے، تو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ جس عورت سے ٹیمپریری نکاح ہوتا ہے وہ بیوی کبھی بھی نہیں کہلاتی، عربی زبان میں بیوی کے لفظ پر اس کا اطلاق ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو اس آیت سے متع بھی حرام، اس آیت سے لڑکوں سے بدفعلی بھی حرام، اس آیت سے فحش فلمیں دیکھنا بھی حرام، بدنظری بھی حرام، کیونکہ اس بدنظری کر کے بھی ایک شخص اپنی شرمگاہ کی لذت حاصل کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ تصور کی دنیا میں ہی ہو، کسی عورت کا تصور کر کے اس سے لذت حاصل کرنا خیال میں، یہ بھی حرام۔ اور استمنا بالید عربی میں جسے کہتے ہیں، جس کو ہینڈ پریکٹس ماسٹربیشن وغیرہ کہتے ہیں، یہ سب بھی حرام ہو گیا اس آیت کی روشنی۔ اور مزید بےہودگی جو آج کل ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہے، انسٹرومنٹ وغیرہ آ رہے ہیں، سیکس کے کیسے آلات آ رہے ہیں جن کو لوگ استعمال کر رہے ہیں، لڑکیاں بھی کر رہی ہیں استعمال، جو بےہودگی پھیل رہی ہے ہماری سوسائٹی میں۔ وہ خواتین جن کے شوہر سفر میں ہوتے ہیں، 2 سال تک آتے نہیں ہیں، وہ بھی انسٹرومنٹ وغیرہ استعمال کر کے اپنی جنسی تسکین کا ذریعہ بن رہی ہیں، یا جو مرد کوئی ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے اس آیت میں حرام کر دی ہیں۔ اور 1-2 چیزوں کو حلال کیا بس، فرمایا الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیاں۔ ان 2 کے علاوہ آپ کے پاس تمام آپشن بند ہیں۔
اب ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ اللہ یہ دو راستے ہمارے پاس ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اصل میں تو اسلام چاہتا ہو کہ مرد اور عورت اپنی خواہش پوری نہ کریں، لیکن کرنی ہی ہے تو مجبوری میں بیوی رکھ سکتے ہو، باندی رکھ سکتے ہو. خوب سمجھ لیں، باندیوں کا رواج ختم ہو گیا، باندیاں نہیں آ سکتی. تو میں اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کی کچھ مزید ڈیٹیل بیان کروں گا. لیکن اتنی بات ثابت ہوئی کہ بیوی ہو یا باندی ہو، باندی اب نہیں ہوتی تو اب میں بیوی ہی کا تذکرہ کروں گا. یہ ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے جو بیوی کی اجازت دی ہے یہ گویا نہ چاہتے ہوئے دے دی. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہی تھے کہ لوگ اپنے آپ کو ہر طرح کی خواہشات سے، یعنی جو سیکس جو ہے نا، اس کی خواہش پیدا ہی نہ ہو، یا پیدا ہو رہی ہے تو پوری نہ کریں کسی بھی طریقے سے. کرنی ہے تو مجبوری میں بیوی سے کر سکتے ہو. لیکن آگے اللہ نے فرما دیا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، کہ یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. کیا مطلب؟ یہ میں تمہیں مجبوری میں اجازت نہیں دے رہا کہ اپنی زوجہ کے پاس جا سکتے ہو، بلکہ میں تمہیں بتا رہا ہوں زوجہ کے پاس جانے والا قابل ملامت نہیں ہے بالکل. تو مقصد یہ کہ جو ناجائز ہے اس سے اجتناب کرو، اور جو حلال ہے وہ کسی مجبوری میں جائز نہیں ہے، بلکہ وہ تو تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو وہ قابل ملامت نہیں ہے. کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ جب مسلمان قوم حرام سے بچے گی یا نیک صالح لوگ حرام سے بچیں گے تو عین ممکن ہے یہ کثرت سے بیویاں رکھنا شروع کر دیں کہ بھئی ہم حرام کی طرف تو جا نہیں سکتے، تو ہم زیادہ باندیاں رکھتے ہیں یا بیویاں رکھتے ہیں. تو ہو سکتا ہے برے لوگ ان کو تانا دینا شروع کر دیں کہ کام تو تم بھی وہی کر رہے ہو جو ہم کر رہے ہیں، ہم حرام سے عیاشی کر رہے ہیں اور تم بھی عیاشی کر رہے ہو حلال کا لیبل لگا کے، تو تم بھی ہو ہمارے جیسے، یعنی خواہش تو تم بھی پوری کر رہے ہو نا. چلو ہم گرل فرینڈ رکھ لیتے ہیں، تم بیویاں رکھ رہے ہو، تو دونوں میں ہوتا تو ایک سیکشول ڈیزائرز ہی پوری ہوتی ہے نا. تو اللہ نے فرما دیا کہ نہیں، بیوی کا معاملہ ایسا ہے، باندیوں کا معاملہ ایسا، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہے. تو یہ تانا نہیں دیا جا سکتا کہ جو زیادہ بیویاں رکھ کے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے کہ وہ بھی تو خواہش پوری کر رہا ہے نا، عیاشی کر رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں میری طرف سے ان کو تانا دینے کی پرمیشن نہیں ہے، وہ جائز کام کرنے اور جائز کی میں نے ان کو پرمیشن دی ہے. اس کی مزید ڈیٹیل انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا، اور باندیوں کا کیا فلسفہ تھا اور پھر آگے اس آیت کا جو کی تفسیر رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں